رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی بھی ہے، پھر اس میں پرائرٹی کس کی ہو جاتی؟ رمضان کی۔ یہاں پہ کہا گیا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں؟ تو لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پہلے یعنی اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں، دن ایک پورے 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا، تو ان معنوں میں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں، اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک۔ تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے، تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا، اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں ہے ھدی للمتقین، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل، یعنی اتنے روشن ہے کہ ایک ان پڑھ کو، جاہل کو، اجڑ کو بھی سمجھ آ جائے، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب، اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف، حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی زبان تھی، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا، اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تل پٹ ہوئے۔
والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، محمد فرق بین الناس۔ دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے، اور سراپا قرآن مجسم، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے۔ اخلاق سے مراد آپ کے شمائل، آپ کی کردار، آپ کی صفات، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کس طرح کے انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا، اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے ارض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام اس کی پریکٹیکل مثال۔ خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اچھا اب یہ جو الفاظ ہے نا، جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں جی جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے، دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، نارتھ پول کے اوپر ساؤتھ پول کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوں گے۔ ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحثیں کی ہیں۔ فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں، پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قطبین بھی کوئی چیز ہے، نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا، تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتہ ہوتا۔ لہٰذا امام حنیفہ کی تو فقہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یعنی آج کے جو فقہا ہیں فقہ حنفی کے یا باقی فقہا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ 6 مہینے میں صرف 3 نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی، اور رات کی جو 1 نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی، پورے سال میں 3-4 نمازیں ہی آئیں گی۔ اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے؟ اگر سال کا 1 دن ہے تو دن میں تو 5 نمازیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے، یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی، لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائیڈ کر لیں۔ اب یہ دیکھ لیں گے فتنہ آ بھی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے، اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی، لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی۔ دن کے 12 بجے بھی اگر بالکل گھوپ اندھیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا۔ لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قضا دینی پڑی۔ اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے،
نبی الاسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا، ورنہ اس طرح روزہ کھول لیتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو تھوڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دس دینے سب کہانیاں نے۔ تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ کرام کو۔ تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے، سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا، اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ ہو، لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے، کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے، کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں، کیونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے، یوں ایسے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ چلنے میں 6 مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو 6 مہینے یوں نیچے رہتا ہے، پھر 6 مہینے ایسے اس طریقے سے۔ تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب، انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں، لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائڈ کیے۔ ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے۔ ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا، تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں گے۔ لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ 22-23 گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سوریہ کے حساب سے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے، تو یہ تو بہت لمبا لینتھ بنتی ہے، ہم روزہ رکھ نہیں سکتے۔ تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے، ٹھنڈ ہے، بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا قیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہاں 24 گھنٹے کا دن رات تو ہے نا، تو وہاں پہ ایک گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا۔ تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ 2 ایکسیپشن تو آ گئی، ایک مریض کی اور ایک مسافر کی۔ یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے، بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا سفر سے واپس آ جائے۔ اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو، مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، مؤخر کرنے کی، چھوڑنے کی نہیں۔ البتہ اگر ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر بعد میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا پڑا، اسی دوران دوبارہ پریگننٹ ہو گئی، اس طرح کرتے کرتے 8-9 سال 10 سال گزر گئے، تو اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے لے، اس کو روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن آج کل کے جو سفر ہے نا، اگر یہ سفر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دہ ہے۔ اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے۔ آج اگر اجتہاد کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں
تھی تو نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسن تھی یا عائشہ، عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے تحت موقف یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفرٹ پٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے، جو رمضان کے اندر ثواب والا معاملہ ہے، جو برکات ہیں، وہ بعد میں تو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بخار ہے، اب جیسے شوگر کے مریض ہیں پرماننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ان کو تو پیاس تنگ نہیں کرتی، کسی دن تنگ کرتی ہے، تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں، جس دن ان کا روزہ نبھ جائے نبھا لیں، اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں۔ کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے، اپنا روزہ سب سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے۔ تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے قتال کے لیے جا رہے تھے، اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ فرق سمجھ لیں، قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ، نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہے۔ فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفارہ ہے وہی ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو، اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا، تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا؟ ان کہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، تو یہ ٹوکرا لے جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دی، یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاذ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرن بدل دیں، جس طرح وہ آج ابو داؤد کی آپ حدیث 428 نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، میری تو کام کی روٹین ایسی ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم، یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، بس یہ 2 نمازیں تم پڑھ لیا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں، اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا، ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح حدیثیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ دوسرا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اہتمام کرو،
باقی کا اگر کہیں جماعت میں سستی ہو جاتی ہے، کہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے، چلو بالکل آخری وقت میں کوئی پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میڈ کر کے پڑھ لو، لیکن ان دو کو پرائورٹی کے ساتھ پڑھو، یہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجوریں کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام بھی اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھی اس بات کے اوپر، جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں۔ اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹراپولیٹ نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لے اس کے اوپر، خیر اجتہاداً اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تابعین کا موقف ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا، کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا۔ لیکن ایگریڈ اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اسے پھر اچھا، یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ جو 60 روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی؟ دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب 60۔ اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو 60 مساکین کا کھانا کھلانا ہوگا، کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے نا۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے، تو یہ ہوگا کفارہ۔ قضاء الگ چیز ہے، کفارہ الگ ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی تکان کی وجہ سے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، صرف قضاء ایک روزے کی دینے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو۔ اچھا، آپ دیکھیں بار بار گنتی پوری کرنے کے اوپر زور ہے۔ یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے جی وہ اللہ تعالیٰ نے کو گن کے نہیں نمازاں لینیاں، گن کے تو نہیں، یہ کیا ہوا جی بندہ گن کے تسبیحات کرے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز گنتی میں ہے۔ اپنے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ گنتی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں گن کے پیسے لیتے ہیں نا، یہ اتنی جنیں بھی دے دو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ نے حساب کتاب نہیں رکھنا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے حساب کتاب رکھنا ہے، دیکھیں یہ جو تسبیحات فاطمہ ہے بخاری مسلم میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بغیر گنے تو نہیں آئے گا۔ نمازوں کی 5 کی گنتی پوری کرنی ہے آپ نے، روزوں کی بار بار آ گئے تاکہ گنتی پوری کرو، گنتی پوری کرو، اور جب چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرو۔ بھئی کسی رول اور ریگولیشن کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں، کتنے الوجیکل بات ہے کہ حساب کتاب ہی نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر گنتی کے ساتھ تو ہیں، اور اس کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے جی آج میں نے 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، کل پڑھ رہا 10 دفعہ، پرسوں پڑھ رہا 100 دفعہ، اس کی بجائے روزانہ ہی اگر 3 دفعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ ہمیشگی رکھیں چاہے عمل تھوڑا ہو۔ اس لیے صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اس میں ہم کہتے ہیں اس میں اگر آپ نے بالکل کوئی کریٹیکل اذکار کرنے ہیں تو آیت الکرسی کا وظیفہ اور تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، آخری 3 سورتوں والا وظیفہ یہ کر لیں، چلے باقی اگر نہیں بھی ہوتا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر استقامت تو رکھیں نا آپ اپنی، تھوڑے وظائف۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار میں ہم نے اس کو مختصر کر کے یہ جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے 5 سنت وظائف ہم نے الگ کیے ہیں کہ چلو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ 5 وظائف ہی کر لے، کم از کم ہمیشگی تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی اس لیے پوری کرنی ہے کہ جب یہ گنتی پوری ہو پھر تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں جیسے یہ رمضان کی گنتی پوری ہوتی ہے نا
تو عید والے دن ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر بھی اور حمد بھی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ساری وہ چیزیں تسبیحات جو المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنی ہے اور اس کا شکر ادا